ہم چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں، چاہے کتنے روزے رکھ لیں، چاہے کتنی عبادتیں کر لیں، حج کر لیں، لیکن ہمارا آپسی تعلق ایک دوسرے سے اگر اچھا نہیں ہے تو ہماری عبادت بیکار ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت اہم چیز بتلا رہا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں میرے پڑوس میں 2 عورتیں ہیں، ایک عورت ایسی ہے جو بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، اس کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، بہت عبادت کرتی ہے، لیکن سماج کے لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، طور طریقہ اچھا نہیں ہے، رہن سہن اچھا نہیں ہے، لوگ اس سے خوش نہیں رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ نہیں دیکھا کہ وہ نماز کتنی پڑھتی ہے، روزہ کتنا رکھتی ہے، حج کتنا کرتی ہے، نبی اکرم کی زبان سے فوراً یہ جملہ نکلا، ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ کہاں چلی گئی نماز؟ کہاں چلے گئے روزے؟ کہاں چلی گئی تہجد؟ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، اے اللہ کے نبی بہت عبادت کرتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتی ہے، لیکن عبادت گزار تو بہت بڑی ہے، لیکن محلے کے لوگ، سماج کے لوگ اس سے خوش نہیں رہتے ہیں، یعنی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، لوگوں سے گفتگو وہ اچھی نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھنا چاہا کہ اس عورت کی عبادت کا کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہی فی النار، وہ دوزخ میں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ کہا اللہ کے رسول ایک اور عورت رہتی ہے ہمارے بغل میں، وہ نماز تو کم پڑھتی ہے، صرف فرض پڑھ لیتی ہے، نوافل کا اہتمام زیادہ نہیں کرتی ہے، صرف فرض روزے رمضان کے رکھ لیتی ہے اور بقیہ نفلی روزے نہیں رکھتی ہے، وہ بہت عبادت گزار نہیں ہے، جتنی عبادت کرنا ہے فرض ہے اتنا ہی بس وہ کرتی ہے، مزید اس کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی، تہجد نہیں پڑھتی وہ، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، اس کا گاؤں، سماج، محلہ، برادری اس سے بہت خوش ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ملتی بہت اچھی طریقے سے ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کے اخلاق، کریکٹر، سوبھاؤ بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گی۔ یہاں سے میں اپنی تقریر کی شروعات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ تو کنفرم ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ ہمارے باپ آدم کو جس جنت سے نکالا گیا تھا اور ماں حوا کو، ہمیں اور آپ کو اسی جنت کو دوبارہ پانے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ اس مقام کو دوبارہ حاصل کیجئے جس مقام سے ہم نے تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا کو نکالا تھا۔ تو یہ کنفرم ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ پانے کے لیے اور اس کی تیاری کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے آپسی تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہیں تو ہماری عبادتیں قبول نہیں۔ علامہ ہیثمی مجمع الزوائد کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجی ہوئی ہوگی، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، نام اعمال لوگوں کو ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، نیک لوگوں کو ان کے رائٹ ہینڈ میں، سیدھے ہاتھ میں، اور بدکاروں کو، برے کا عمل کرنے والوں کو ان کے لیفٹ ہینڈ میں، یعنی ان کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ابھی ان کو نام اعمال نہیں ملے ہوں گے، یہ تہجد گزار ہوں گے،
नमाजें इनकी कभी नहीं छूटी होंगी, फजर की नमाज भी इनकी कभी तर्क नहीं हुई होगी। अजान से पहले ये मस्जिद में पहुंचने वाले लोग होंगे, हाजी होंगे, नमाजी होंगे, मौलवी होंगे। अभी इनको इनके हाथ में नामे आमाल नहीं मिला होगा, लेकिन इनको उम्मीद होगी हमने तो बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, बड़े रोजे रखे हैं, बड़ी इबादतें की हैं। फरिश्ता जब मुझे मेरे हाथ में नामे आमाल देगा तो दाहिने हाथ में नामे आमाल देगा। लेकिन फरिश्ता जब उसके हाथ में नामे आमाल देने आएगा तो ये अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे, फरिश्ता आमाल नामा पीछे कर लेगा और कहेगा कि तुम अपना उल्टा हाथ, अपना बायां हाथ बढ़ाओ। वो कहेंगे फरिश्तों से, क्या कह रहे हो, बायां हाथ? हमने तो नमाजें पढ़ी हैं, हमने तो रोजे रखे हैं, हमने तो हज किए हैं, हमने तो तहज्जुद पढ़ी हैं, हमें उल्टे हाथ में नामे आमाल क्यों दोगे? फरिश्ता कहेगा मैं ये कुछ नहीं जानता, मेरे रब ने तुम्हें उल्टे हाथ में नामे आमाल देने का हुक्म मुझे दिया है, बढ़ाओ अपना बायां हाथ। ये नमाजी, ये रोजदार, ये तहज्जुद गुजार, ये हाफिज, ये मौलवी, ये हाजी मजबूर होकर अपना बायां हाथ बढ़ाएगा और उसको उसके उल्टे हाथ में नामे आमाल दे दिया जाएगा। अब ये बाएं हाथ में नामे आमाल पढ़ेगा, खोलेगा, देखेगा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, हर वर्क पन्ना उलटता जाएगा, पेज उलटता जाएगा, उसमें बुराइयां ही बुराइयां लिखी होंगी। उसकी एक भी नमाज का जिक्र नहीं, एक भी रोजे का जिक्र नहीं, एक भी हज का जिक्र नहीं, एक भी तहज्जुद का जिक्र नहीं। वो ये देखेगा, अपना नामे आमाल उठाकर बंद कर देगा, चीखेगा और चिल्लाएगा आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह इसमें तो मेरे गुनाह ही गुनाह लिखे हैं, हमारे नामे आमाल में तो बुराइयां ही बुराइयां लिखी हुई हैं। हमने जो नमाजें पढ़ी थी वो कहाँ चली गई, हमने जो रोजे रखे थे वो कहाँ चले गए, हमने जो हज किया था वो कहाँ चला गया, हमने जो तहज्जुद पढ़ी थी वो कहाँ चला गया, हमने जो सदका और खैरात किया था मस्जिदों में और मदरसों में जो हमने चंदा दिया था, ये नेकियां कहाँ चली गई। आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नेकियों का क्या हुआ, मेरी नेकियां कहाँ चली गई। आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, एक मुसलमान के खिलाफ तेरे दिल में जो नफरत थी, इस नफरत ने, इस हसद ने, इस गीबत ने, चुगली ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया। अब तेरे नामे आमाल में नेकियां नाम की कोई चीज नहीं रही। तू अपने मुसलमान भाई से जला करता था, हसद किया करता था, उसको परेशान किया करता था, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा करता था, पीठ के पीछे उसकी गीबत किया करता था। तेरी गीबत ने, चुगली ने, हसद ने, कीने ने, बुग़्ज़ ने, इनाद ने तेरी दुश्मनी को खत्म, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया है। अब हमारे पास तेरे नामे आमाल में सिवाय गुनाहों की और कोई चीज नहीं। ये गीबत, ये चुगली, ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़, ये इनाद, ये दुश्मनी, एक दूसरे से ये नफरत इतनी बुरी चीज है कि ये हमारी नमाजों को खत्म कर देती है, हमारे रोजे को बर्बाद कर देती है, हमारी इबादतों को चौपट कर देती है। हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर निकल के आए अपने भाई की गीबत करते हैं, ये नमाज हमारी ख़त्म कर दी जाती है, सवाब से हमें महरूम कर दिया जाता है। ईमानदारी के साथ बताइए हमारे समाज में ये बुराई चल रही है कि नहीं चल रही है, ये आम हो चुका है या नहीं हो चुका है। कुरान पढ़िए, इन्नमल मुअमिनून इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम, ये दो चीजें हो गई। पहले तो अल्लाह ने कहा इन्नमल मुअमिनून इख्वा, सब मुसलमान मोमिन आपस में भाई हैं, पहले एक रिश्ता जोड़ा।
پہلے اہمیت بتائی. دیکھو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے بھائی کی کرتا. کوئی اگر اس کے بھائی کو گالی دے دے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی کسی مسلمان کو ستائے تو اس کو برداشت نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے بھائی کی طرح سمجھنا چاہیے. پہلے ایک رشتہ جوڑا، انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے. اور پھر دوسری چیز بتائی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کسی بات کو لے کر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی بات کو لے کر من مٹاؤ ہو جائے، کسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، تو یہ گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے، یہ سماج کی ذمہ داری ہے، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اس لڑائی کو زیادہ دنوں تک نہ رہنے دیں، بلکہ پورا سماج مل کر ان دونوں کو ملا دے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں کی صلح کرا دیں، ان دونوں کو ملا دیں. یہ دوسری چیز ہے. دو چیزوں پر غور کریے گا آج کی تقریر میں. بس پہلی چیز سب بھائی ہیں، اور دوسری چیز دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، صرف دو، یہاں تو پورا خاندان، پورے خاندان سے دشمنی مول لیے ہوئے، صرف دو مسلمانوں کے درمیان اگر گاؤں میں کوئی لڑائی ہے آپس میں کسی بات کو لے کر، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں 1 سال سے نہیں بول رہے ہیں، 2 سال سے نہیں، تو یہ پورا سماج گناہ گار ہوگا، پورا گاؤں گناہ گار ہوگا. پورے گاؤں کی اور پورے سماج کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں.